السلام علیکم۔ ماں کی اہمیت کے اوپر مختصر بیان۔ دیکھو، جس کی مثال نہیں ماں وہ ہے۔ ایک بہت بڑی بات بتاتی ہوں، جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح دوسری ماں نہیں ہو سکتی۔ باپ کی دوسری بیوی کو دوسری ماں کہتے ہیں۔ میں اس کی عظمت پہ قربان، لیکن ایک بات بتا دوں، ماں ماں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ کسی کی دوسری ماں ہو اور وہ اس پر شک کرے، نہیں، وہ اس کا احترام کرے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک بچے کی ماں مر گئی، جب ماں کا سایہ اٹھتا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ ماں کا سایہ اٹھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، ذرا سنبھل کر آنا، موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی، تو نکلتا تھا تو آنچل پھیلا کے دعا کرتی تھی، اب ماں چلی گئی دنیا سے، تیرے پیچھے سے دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی۔ ایک دن چھوٹا سا بچہ معصومیت کے ساتھ باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری؟ کہنے کو دوسری ہے، لیکن ماں ایک ہی ہوتی ہے۔ اس بچے نے کہا، ابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے کہا، کیسے بیٹا؟ ابا جب میں اسکول نہیں جاتا تھا تو کہتی تھی اسکول نہیں جائے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ شرارت کرتا تھا تو ماں کہتی تھی باندھ دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن وہ میری ماں جھوٹی تھی۔ شرارت کرنے پر کہتی تھی باندھ دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن میں اتنی شرارت کر کے آتا تو باندھتی نہیں تھی، بھوکا نہیں رکھتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ بچہ تھا، اسے کیا سمجھ ہے، جھوٹ بولتی تھی، باندھنے کے لیے کہتی تھی پر باندھتی نہیں تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی، لیکن سر پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کھلاتی تھی۔ بچہ بولتا تھا بس پیٹ بھر گیا تو ماں کہتی، میرے بیٹے 2 لقمے اور کھا لے، ایک اور لے لے، تو وہ میری ماں جھوٹی تھی۔ وہ رویا اور بولا، اے ابا دوسری ماں بڑی سچی ہے، وہ کہتی ہے کہ بہت ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کھانا نہیں دوں گی تو کھانا نہیں دیتی، دوسری ماں بہت سچی ہے، کہتی تھی نہ ماروں گی تو بہت مارتی ہے، کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی تو پھر دن بھر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی۔ ابا دونوں ماؤں میں فرق یہ ہے کہ وہ انتقال کر گئی اور یہ زندہ ہے، وہ جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ اس بچے کو کیا پتا وہ جھوٹی نہیں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی، اس کے ہاتھ باندھنے سے پہلے خود بندھ جاتے تھے، اس کے ہاتھ مارنے سے پہلے زنجیر بن جاتے تھے۔ وہ جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، ویسے کائنات میں دوسری ماں، دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، وہ دونوں جہاں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک جوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ میں صدقہ بہت کرتا ہوں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی میں نے کر لیا، تو میرے بارے میں کیا حکم؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا تو تو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ جنت میں اس طرح رہے گا جیسے ہاتھوں کی انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ یعنی یہ عبادت اس وقت تک جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک تجھ سے تیرے ماں باپ راضی نہ ہوں۔ یاد رکھنا، دنیا کی ساری عبادتیں کر لو، مگر والدین کی رضا تمہاری دامن میں نہیں ہے تو وہ تمہارے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان شہید ہو جائے، شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے کے،
تو جو شہید نے سر کٹایا، اللہ کی راہ میں جان دے دی، اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی محبت میں گواہی دے دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ماں باپ دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہے تب بھی وہ شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ماں باپ کی خوشی کے بغیر شہادت پر بھی جنت نہیں ملتی، تو ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر شادی کرنے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر الگ گھر بسانے والوں کو خوشیاں کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ صلہ دینے والے خدا کبھی فانی نہیں ہوگا، تو تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہاری خدمت کرے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو ایسی اولاد دیتا ہے جیسا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا بنائے، آمین۔